سوال یہ ہے کہ اہل حدیث اور تبلیغ جماعت میں کیا فرق ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہل حدیث کوئی نئی جماعت نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین، خلفائے راشدین، تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام، محدثین، علماء اور فقہاء، ان لوگوں کا جو مسلک تھا اسی کا یہ تسلسل ہے، اسی کی کنٹینیوٹی ہے، نئی چیز نہیں. صحابہ کے زمانے میں اسلام جس شکل میں موجود تھا اسی شکل میں اسلام کو باقی رکھنا چاہیے. صحابہ نے دعوت اور تبلیغ کے لیے کوئی نئی بنیادی 6 چیزیں نہیں لکھی، 7 چیزیں نہیں لکھی اور اسی کی طرف دعوت نہیں دیا. ہم یہ کہتے ہیں کہ دعوت، تبلیغ، عبادت، اخلاق، سلوک، تزکیہ نفس، سارے مسائل میں ہم لوگوں کو وہی طریقہ اپنانا چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا. کیونکہ صحابہ میں کوئی تبلیغی جماعت نہیں تھی، کوئی جماعت اسلامی نہیں تھی، کوئی دوسری جماعت نہیں تھی. ایک ہی جماعت، اور وہ ہے صحابہ رضی اللہ اجمعین کی جماعت. دین کے نام پر 2 جماعتیں نہیں تھیں. تو ہم اہل حدیث اسی مسلک اور اسی عقیدے کو لے کر چلتے ہیں. ہم کسی ایک آدمی کو اپنا امام سمجھ کر فقہی مسالک میں سارے مسائل کو انہی کے نظر سے نہیں دیکھتے کہ اگر وہ امام صاحب اگر کہتے ہیں تو ہم مانیں گے، نہیں ورنہ نہیں مانیں گے. اگر امام صاحب اور فقہ حنفی میں جو بات ہے وہ اگر حدیث کے بھی خلاف ہو تو ہم اس بات کو لیں گے اور حدیث کو چھوڑیں گے. یہ اصول ہمارے پاس نہیں ہے. تبلیغی جماعت کے پاس تصوف اور سلوک کے 4 طریقے ہیں: قادری، نقشبندی، چشتی، سہروردی. سلوک اور اخلاق کے باب میں ان 4 طریقوں میں سے کسی ایک طریقے کو مانتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین سے بڑھ کر زہد و تقوی میں کون مثال ہو سکتا ہے؟ زہد و تقوی لینا ہے تو انہی سے لینا ہے. دعوت و تبلیغ کا راستہ اپنانا ہے تو انہی کا اپنانا ہے. عقیدے کے باب میں تبلیغی جماعت ماتریدی فرقے کا جو عقیدہ ہے اس عقیدے کو فالو کرتے ہیں. ہم سلف صالحین، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام، ان کے طریقے کو اپناتے ہیں. 4 ائمہ کا عقیدہ اہل حدیث کا عقیدہ تھا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سے کوئی مذہب فاؤنڈیشن دے کر یہ نہیں کہا کہ سب لوگ اس کو مانیں. 4 ائمہ نے نہیں کیا، لوگوں نے بنا لیا، یہ ان کی بات ہے. اور اس کے علاوہ تبلیغی نصاب، فضائل اعمال، اس میں واقعات، ایسے واقعات ہیں جو چھوٹے واقعات ہیں، چھوٹی حدیثیں ہیں. غیر اللہ سے مدد طلب کیا گیا ہے. فضائل درود میں اگر آپ پڑھیں گے ترحم یا نبی اللہ ترحم، اے اللہ کے نبی، فضائل درود کے آخر میں اللہ کے نبی رحم کیجئے، رحم کیجئے. مثنوی مولانا رومی کے نام سے جو مثنوی لکھا گیا ہے، کیا غیر اللہ سے کسی سے مدد لیا جا سکتا ہے؟ اللہ کے نبی سے مدد کی درخواست کی جا سکتی ہے؟ فضائل ذکر غالباً صفحہ نمبر 36 میں یہ واقعہ موجود ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر. اس جیسے ذکر کو اگر کوئی شخص 70,000 مرتبہ پڑھتا ہے تو آدمی جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے. اور اس واقعے میں لکھا ہے کہ ایک صاحب نے اس واقعے کو سن کر 70,000 مرتبہ اپنے لیے بھی پڑھا اور کئی بیرکس انہوں نے پڑھ کے رکھی.
ایک مرتبہ ایک نوجوان کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ نوجوان کو کشف ہوتا ہے، جنت اور دوزخ کا کشف ہوتا ہے، جنت میں کیا ہوتا ہے، دوزخ میں کیا ہے، سب جو ہے غیب کا پردہ ہٹ جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے۔ نعوذ باللہ۔ دعوت میں اس عالم جنہوں نے ذکر کیا تھا 70,000 مرتبہ، وہ بھی تھے اور نوجوان بھی تھا۔ ضیافت میں اچانک وہ نوجوان چلا رہا ہے، ہاں میری ماں جل رہی ہے، دوزخ میں جل رہی ہے۔ اب یہ حضرت لکھتے ہیں میں نے چپکے سے 70,000 مرتبہ، جو 70,000 مرتبہ کئی بیلنس میں نے پڑھ کے رکھے تھے، اس میں سے ایک بیلنس جو ہے میں نے اس کی ماں کے نام ٹرانسفر کر دیا چپکے سے اپنے دل میں نے بتایا بھی نہیں تھا۔ اتنے میں وہ کہنے لگا ہاں میری ماں اب جنت میں ہے، خوش ہے۔ اب وہ لکھتے ہیں کہ اس واقعے سے دو بات معلوم ہوئی۔ ایک تو یہ کہ اس ذکر کے بارے میں جو کہا گیا کہ جو شخص 70,000 مرتبہ یہ ذکر کرے گا جنت اس کو واجب ہو جائے گی، اس کی تصدیق ہو گئی۔ اور دوسرا یہ کہ اس نوجوان کے بارے میں جو کہا گیا کہ جو ہے کشف ہوتا ہے جنت اور دوزخ کا، یہ بھی صحیح ہے۔ ایک جگہ اس واقعے کو رکھیے، اور دوسری جگہ ایک مرتبہ ایک بچے کا انتقال ہوتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں جنت کی چڑیوں میں سے ایک چڑیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں عائشہ اور کچھ تمہیں بولنا ہے؟ تمہیں کیسے معلوم کہ یہ جنت میں جائے گا؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کشف نہیں ہوا، ان کو معلوم نہیں ہوا کہ جنت میں جائے گا یا دوزخ میں جائے گا۔ انہوں نے صرف اس لیے کہا کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اس کے لیے حساب و کتاب نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، کسی کو جنت اور دوزخ کے بارے میں تم مت بتاؤ، اور انکار کرنے لگا عائشہ رضی اللہ عنہ۔ دو قبروں پر گزر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ دونوں مسلمانوں کی قبریں ہیں، دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، کسی بڑے گناہ پر نہیں، ایک پاکی صفائی نہیں کر رہا تھا پیشاب کی، اور دوسرا جو ہے چغلی کھاتا تھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں آپ جو ہے ایک درخت کی ٹہنی میں سے آپ نے توڑا، ایک ٹہنی کو اس پر لگایا اور اس پر لگایا، اور کہا ہو سکتا ہے جب تک یہ ٹہنیاں نہ سوکھ جائیں ان کے عذاب میں کچھ کمی آ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ذکر ٹرانسفر کر کے ان کو دوزخ سے نکال کر جنت نہیں بھیج دیا، بلکہ یہ کہا ہو سکتا ہے کہ جب تک یہ ٹہنیاں نہ سوکھ جائیں ان کے عذاب میں کمی آ جائے۔ تو یہاں پر صاف بات ہے کہ تبلیغی نصاب اور فضائل اعمال میں جو باتیں لکھی گئی ہیں اس میں بہت ساری جملی حدیثیں، خاص طور پر فضائل حج میں اللہ دین بالکل اتھینٹک اور صحیح لینا چاہیے، اور دین وہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے زمانے میں موجود تھا۔ توحید کی طرف جو توجہ دینی چاہیے وہ تبلیغی جماعت میں نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری اور بھی غلطیاں ہیں۔ آج کل تبلیغی جماعت میں بہت سارے لوگ فضائل اعمال کی جگہ پر ایک نئی کتاب احادیث کا ایک نیا مجموعہ جو ہے منتخب احادیث کے نام سے اس کتاب کو زیادہ پھیلا رہے ہیں، جو زیادہ تبلیغی نصاب اور فضائل اعمال کی بنسبت زیادہ صحیح ہے۔ بہرحال ان لوگوں میں کچھ خوبیاں ہیں، اخلاص، اچھے اخلاق، محنت، یہ ساری چیزیں الحمدللہ موجود ہیں، لیکن منہج، طریقہ، انبیاء کا طریقہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا طریقہ یہ سب سے اوپر ہے، اور دین کو جماعتوں میں یا فرقوں میں تقسیم نہیں کرنا چاہیے۔ جمعیت اہل حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا جو منہج تھا اسی کا ایک تسلسل اور امتداد ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ ہم ناموں کی پوجا نہیں کر رہے ہیں، کچھ لوگ سلفی کے نام سے ہیں، کچھ اہل حدیث کے نام سے ہیں، کچھ جماعت انصار السنہ کے نام سے ہیں، مختلف ناموں سے ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ منہج آپ کا کیا ہے۔ اگر عقیدہ اور منہج ایک ہے تو الحمدللہ ہم سب ایک ہیں، اور عقیدہ اور منہج میں اگر فرق ہے تو وہاں سے جو ہے جماعتیں اور فرقے شروع ہوتے ہیں۔ یہ رہا خلاصہ تبلیغی جماعت اور اہل حدیث کے درمیان فرق۔ امید کہ میرا جواب واضح ہوگا، واللہ اعلم۔